اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صدر محترم، اراکین انتظامی مدرسہ حاضرہ، معلمات اور پیارے بچوں، بڑی خوشی کی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ جمع ہونے کی توفیق دی اور ہمیں کچھ کہنے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ میری پوری گفتگو 5-10 منٹ رہے گی اور وہ صرف طلباء اور طالبات کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے بندو تم خیال کرتے ہو کہ تم ایسے پیدا کیے گئے؟ آپ ایسے پیدا نہیں کیے گئے، ہم ایسے پیدا نہیں کیے گئے۔ ہم پر ذمہ داری ہے، ہم پر یہ ذمہ داری کتنی ہے، کتنی بڑی ہے، تو اس کے تعلق سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک جتنی پیغمبر تشریف لائے، سبھی کا فریضہ اور ان کی ذمہ داری تھی کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اب نبوت ختم ہو چکی، قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جو کام نبیوں کو کرنا ہے وہ کام نبیوں کو، علماء کو، نبیوں کے کام ہے تو وہ کام علماء کو اور مشائخ کو کرنا ہے، دین کی بات پھیلانا ہے۔ اب آپ یہ بات غور سے سنیے طلبہ، یہ بابو ذرا بیٹے چپ رہے۔ ہم گھر میں درخت لگاتے ہیں کسی پھل کا، اور وہ درخت اگر پھل نہ دے، کوشش کرتے ہیں کھاد دینے کی، کسی جو ہے کسان کو بلانے کی، اس کے باوجود اگر وہ پھل نہیں آتا تو اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں؟ ہم دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، خدا اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے۔ اب یہ چیزیں کیسی ملتی ہیں؟ تو ہم کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ سرکار کی زندگی کیسی تھی۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن میں بتایا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں پر اساتذہ آپ کو تربیت دینے کے لیے بلائے ہیں، اور آپ بھی اس کو غور سے سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، ہم پورے مادیات میں چلے گئے، ساری زندگی اٹھنے سے لے کے سونے تک ہماری زندگی میں بہت کم وقت ایسا ملتا ہے یا مل رہا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا خصوص ماں باپ پر ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے لڑکی دیکھتے یا لڑکے کو دیکھتے شادی ہوتی تو دینداری کو سامنے رکھا جاتا۔ وہ دینداری کا نتیجہ کیا نکلتا؟ دینداری کا نتیجہ نکلتا کہ وہ بہترین انسان بنتے، اللہ کے نیک بندے بنتے، ولی بنتے، قطب بنتے، ابدال بنتے، صحابہ بنے۔ آج کا ماحول بالکل الٹا ہو گیا۔ تو ماں باپ کی پہلے ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تربیت کریں۔ وہ تربیت نہ خود کرتے ہیں نہ بچوں کو کرنے دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ اولاد کے لیے ماں باپ کا علم سے سنوارنا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو علم دین سے سنوارنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی زندگی کو بنانا ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے تو دیندار بنیں گے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کی تعلیم نہیں ہونا، دنیا کی تعلیم جینے کے لیے ہے، لیکن اس دنیا میں اور آنے والی دنیا، دونوں دنیا کے لیے ہم کو علم دین کی ضرورت ہے۔ جب علم دین حاصل کریں گے تو حلال حرام سمجھیں گے، اچھا برا سمجھیں گے، جائز ناجائز سمجھیں گے،
لیکن ہمارا ماحول اس سے الٹا ہو گیا ہے۔ اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی آج کل ماں باپ کا مد نظر یہ ہے کہ لڑکا ہو تو کیا کرنا ہے، لڑکی ہو تو کیا کرنا ہے، کس اسکول میں شریک کرنا ہے۔ انگلش میڈیم میں ہے، زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچوں کو انگلش میڈیم بھیجا جا رہا ہے، اور حال یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو معلوم نہیں کہ نبی کون ہے۔ ایک صاحب سے حال میں ملاقات ہوئی تھی، دوران گفتگو بات نکلی تو بولے وہ ہمارے نبی کون ہے، ایک صاحب کو تھے تو بولے نبی غور کر کہ بعض والوں نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء کیا ہوتے بولے۔ بچہ جو ہے ایک طالب علم یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ایم اے کر رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بیٹے تم جو ہے قنوت سنا، قنوت کیا ہوتا ہے، دعائے قنوت سنا، دعائے قنوت کیا ہوتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہم پیچھے سے پیچھے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ابتری ہو گئی ہے، دنیا ہم پر غالب آ گئی ہے، خلوص ہم میں نہیں ہے، دینداری ہم میں نہیں ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بچوں کو ماں باپ اٹھاتے، دین کے طرف لاتے، ان کو کھانے کے آداب سکھاتے، چلنے کے آداب سکھاتے، وقت پر کا تو سمجھاتے، وقت پر تو ڈانٹتے تھے۔ یہ سب چیزیں چلے گئی ہیں، دنیا کے تعلیم ہم بن گئے، پھر ساتھ دنیا جو ہے ہم پہ غالب آ گئی، اور دنیا کے جو لوگ ہیں ہم پہ مسلط ہو گئے، جو دین سے دور ہے وہ آفیسر بن گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے قرب قیامت کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اچھے علماء نہیں رہیں گے، دیندار علماء نہیں رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل علم سمجھیں گے، خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھٹکائیں گے۔ اب آج کا ماحول یہ ہے کہ سرکار ایسا فرمائے فلاں بیاہ گیا اور فلاں ہو گیا، ٹھہر کے بول رہے ہیں، ہوٹل بول رہے ہیں، سگریٹ پیتے بول رہے ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت دینا ماں باپ پر بے حد ضروری ہے۔ بچہ اگر جو بیمار پڑتا ہے تو ماں باپ فکر مند ہوتے، کہاں جانا، کون سے ڈاکٹر سے فیس کرنا، کون سا دواخانہ چاہے، یہ فیس میں واقعی ہے، وہ 1000 روپے لیتے، وہ 2000 لیتے، جا کے شیرے کر کے لاکھوں روپے خرچ کرتے۔ لیکن دین کا جو معاملہ ہے، کون سا مذہب کیسا ہے، ہمارے بچے دوسروں سے کیا مقابلہ کریں گے، اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، ان کی زندگی جو دینداری ہوں گی بدینی ہوں گی، ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو سرکار کی زندگی شروع سے آخر تک سب کے لیے نمونہ قیامت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یوں پیدا کیے گئے، میں تمہارے اندر بہترین افضل ترین پیغام بھیج رہا ہوں، وہ تمہارے نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ تو سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ تعجب کریں گے کہ پہلی مرتبہ جو بی بی حلیمہ کے پاس گئے اور وہاں پر ان کو جو بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا تو آپ آدھا دودھ پیے، آدھا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف کا دودھ پیے، دوسری طرف کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ کہ ان کے جو ہے دودھ بھائی اور بھی تھے، تو آپ یہ مناسب نہیں سمجھے کہ اس کا بھی حق میں مار دوں۔ پھر تھوڑا سا عمر بڑی آپ کی تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ بچے کھیلنے جاتے، کودنے آتے، منتخب آتے، عجیب عجیب کھیل ہوتے، لیکن سرکار ہم نہیں بڑھتے، کبھی بھی جو ہے دنیا کے کھیلوں میں آپ نہیں رہے۔ سرکار کی زندگی بڑی پیاری 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 ہے، اس کو اگر اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ دنیا بھی اچھے رہیں گے، وہ دنیا بھی اچھی رہیں گے۔ سرکار سے افضل تو نہیں کوئی بولی ہے، سرکار سے بڑھ کے کون تھا، کون ہے، کون ہوگا، اتنی بڑی حیثیت تھی۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے میں ذہن میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک بتاؤ باہر کے گروپ ہے، وفد، کسی اور ممالک سے، کسی اور مقام سے چلو، بڑے بڑے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، سرکار بیٹھے تھے، ایک دیوانی عورت اس سے گزری اور بولے کہ محمد کون ہے، محمد کون، ادھر آؤ ادھر آؤ بولتے بولے، سرکار اٹھ گئی، پاگل عورت ہے، دیوانی عورت ہے، سرکار اڑ گئے۔ بڑے بڑے جو لوگ ہیں اعلیٰ ترین وہاں کی سرکاروں سے ملے تو بات صحابہ کہنے لگے سرکار یہ تو دیوانی ہے، آپ بڑی محفل کو چھوڑ چلے آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے، وہ میرا نام لے رہی ہے، اس کی ہمت اگر میں نہ باندھوں تو کون باندھے گا؟ وہاں سے اس کے پاس آئے، وہ کچھ بول رہی تھی، سرکار کا ہاتھ پکڑ کے وہ ادھر آئیے لے کے چلنے لگی۔ یہ غور سے سنیے کہ کون ہے دیوانی عورت سرکار پہ ساری اور ہاتھ سرکار کا پکڑ کے لے جا رہی ہے، دیر دور جا کر ریتی پر بٹھا دی سرکار، سرکار بیٹھ گئے۔
اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، اب اس کے اب سرکار سے کچھ گفتگو کر رہی تھی، تھوڑا وقت گزر گیا، پھر بولی میری چند گزارشات ہے، چند باتیں ہیں آپ سے کہنا ہے۔ تو بولے کیا ہے؟ کہ بچے میں دیوانہ سمجھ کے پتھر مار۔ سرکار نے فرمایا تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں بچوں کو پتھر مارنے سے روکوں۔ اب اندازہ لگا آج ہمارے محلے میں کیا حال ہے، اگر کوئی دیوانے آ گئے تو سب بچے مل کے پتھر مار کے زخمی کر لیتے اور گر جاتے اور ہنستے۔ تمہارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے آئیڈیل ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بولوں گا، بچوں کو بولوں گا پتھر مت کر، بچے وہاں سے چلے گئے۔ سرکار کا فرمان ایسا ہے، اور اس زمانے میں سرکار فرماتے تو دلوں پر اثر ہوتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی وہ دیوانی، کہ بولے لوگ مجھے دیوانی کرتے پاگل ہے، نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں ان کو سمجھا دوں گا، تم دیوانی نہیں بنے۔ اٹھے سرکار، جانے لگی عورت۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جو ہے دل برداشتہ نہ ہو، دل چھوٹا مت کرو، آئندہ کبھی جو ہے اگر موقع پڑا، ضرورت پڑے تو میرے پاس آؤ، میں تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ اب اندازہ لگا ایک پاگل عورت کے ساتھ، دیوانی عورت کے ساتھ سرکار کی زندگی اتنی بڑی پیاری پیاری گزری۔ ان کے نقش قدم پہ ہم ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں سرکار کی اتباع کے لیے۔ جو تعلیم آپ حاصل کرنے کے لیے آئے، بڑی خوشی کی بات۔ یہ محلے میں سمجھتا ہوں ہزاروں نے بلکہ لاکھوں لوگ ہیں حضرات۔ اب اندازہ لگائیے اس کے اندر یہ بچے جو موجود ہیں، یہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ اللہ نے آپ کے ماں باپ کو توفیق دی، آپ کے ماں باپ اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، کر کے آپ کو دین کے معاملے میں بھیجا۔ اور دین کے معاملے میں آج کے مزاج یہ بن گیا، بچے جو ہے مولوی بن کے کیا کریں گے، حافظ بن کے کیا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ مولوی بن کے کیا کریں گے بہت بڑی بات ہے، دنیا چومی گی ان سے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ڈاکٹر ہے تو صرف دوا کی نصیحت، ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں بولتے مکان بنانا ہے صاحب، لوگ بولے دیوانہ ہو گیا، میں ڈاکٹر ہوں، مکان بننے والا نہیں۔ انجینئر کے پاس جائیں گے تو انجینئر کی وجہ کہ اس کو فلاں گولی دو، فلاں انجیکشن دو، تو یہ بولے گا بھائی یہ میرے کام کی بات نہیں۔ تو ہر کام کے لیے اللہ نے الگ رکھا، لیکن عالم آدمی، مولوی آدمی دین کا جو علم حاصل کرتا وہ سب ہر لمحہ کام آنا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے مصعب کیا ہوتا ہے، مصعب وہ لڑکا ہوا اس کا کیا نام ہوتا ہے، 2-4 سال 5 سال کا ہوتا مصعب تسبیح خوانی ہے، اوپر رہ کے واسطے۔ جب بڑا ہو گیا تو لوگ آتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، بولے وہ جو ہے شادی ہے، شادی کے واسطے جو ہے آپ کو خطبہ پڑھنا ہے، آپ جو خطبہ پڑھنے کے واسطے۔ حد تو یہ ہے کہ مر جائیں، نماز جنازہ کے لیے بھی ایک عالم کی ہی ضرورت پڑتی۔ کوئی بی ایڈ کا آدمی ایم بی سی تک ایسا آدمی نہیں آتا، ڈاکٹر نہیں آتا، وہاں پر جو مولانا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے لوگوں کے دلوں میں دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت پیدا کرتا، اور وہاں جب جائیں گے تو بہت بڑی بات۔ اب آپ یہ بات کو اور سے سماعت فرمائیے اور کریے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس مقام پر اتنے فرشتے آتے ہیں، جگہ ٹھہرنے کے نہیں رہتی، تو فرشتے اس مقام کے ایسا تلوں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ کسی جو ہے اور فن میں سیکھنے جا رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں آ رہا، ہاں بتاؤ شیطان ہے، ہنگامے کریں گا، گانے گائیں گا، سیٹیں بجائیں گا، اپنے خواہشات کو پورا کریں گا، ہوٹل بازی کریں گا۔ قرآن جب پڑھ رہا ہے تو آپ کے استقبال کے لیے فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ ہے کہ نہیں دیکھ رہا بات ہے۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں قرآن شام میں پڑھ رہا تھا تو میرے گھوڑے بزکنے لگے، چمکنے لگے، حیران ہو گئے، پھر قرآن کو بند کرے، ان کا بزکنا بند ہو گیا۔ پھر قرآن پڑھنے لگے تو پھر بزکنے لگے، پھر انہوں نے قرآن کو تلاوت کم کر دیا، ختم کر دی، پھر بزکنا گھوڑوں کا بند ہو گیا۔ یہ سلسلہ رات میں تقریباً چلتا رہا، صبح ہو گئی۔ وہ صحابی سرکار کے پاس حاضر ہوئے کہ عرض کرے سرکار یہ گھر میں عجب معاملہ ہوا، کون سی ارواح ہیں، کون سے لوگ ہیں، کیا کیا ہو رہا نہیں معلوم، ایسا سا ہوا۔ سرکار نے فرمایا جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تمہارے گھر پر بھیجا، وہ جو جانور ہے گھوڑے جو تھے فرشتوں کو دیکھ کے بھدکنے لگے۔ اب سلسلہ دن تمامی اگر رکھتے، دن ہونے تک رکھتے
تو فرشتے جو ہے آپ کو نظر نہیں آتے تھے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ کے چھت سے لے کے عرش تک بہترین جو ہے آپ لیٹنگ جس کو بولتے ہیں نور، فرشتوں کا اتنا جمگٹا ہوتا ہے کہ پورا نور وہاں پہ جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام عاصم کوفی ابو حنیفہ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے بھائی کیا استعمال کرے، خوشبو آتی تھی امام عاصم کے، اس سے جو ہے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ لوگ بولتے کون سا اتا لگا رہے ہیں، کون سی خوشبو لگا رہے ہیں، ایسے خوشبو کبھی ہم نہیں دیکھے نہیں سنے نہ ہمیں نظر آئی ایسے نا ایسی وہ نہیں دیکھی۔ تو چنانچہ جو ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے قرآن پڑھا تو ایک مرتبہ سرکار خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے کہ بتائے کہ عاصم تم قرآن بڑی پیاری پڑھتے ہیں اور میرے منہ کو انہوں نے بوسہ دیا، تو سرکار کا جو بوسہ تھا وہ بوسے کے خوشبو آپ کے انتقال تک چلتے تھے۔ تو پیارے بچوں بہرحال آپ کسی اور کو متوجہ ہیں تو بولنا میرے زیادہ مناسب نہیں ہے، بہرحال آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے والدین خالی مبارکباد ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اساتذہ خاطر مبارکباد ہے۔ وہ جو ہے ایسے کام نہیں بلکہ نبیوں کا کام کریں، نبی جس کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام کے لیے یہاں کے علماء کرام ہیں، یہ سب مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اس کا بہترین سے بہتر اجر دے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔